اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم، یہ 9ویں آیت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ان سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے جملے بیان کیے گئے تھے، لیکن یہاں سے اب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس وقت کے حضور علیہ السلام کے وقت کے جو مشرکین تھے ان سے مخاطب ہیں، ان سے کہتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے، صرف اس وقت کے لیے نہیں، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. الم یاتکم، کیا نہیں پہنچی یا آئی تم تک، نبأ خبر، اطلاع، کیا اطلاع نہیں پہنچی تم لوگوں تک، الذین من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یا ان قوموں کی جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان قوموں کی اطلاع یا خبر تمہیں نہیں پہنچی. قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت عاد اور ثمود یہ قومیں، کیا ان کی اطلاع، ان کی خبریں تمہیں نہیں پہنچی. والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یا ان کے بعد جو قومیں آئیں، کیا ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی. لا یعلمہم الا اللہ، جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کے حالات یا جن لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی خبر بھی کیا تم تک نہیں پہنچی. جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر دے رہے ہیں کہ سنو. من جملہ، یہاں تک جو آیات تھیں ان میں الگ الگ قوموں کا تذکرہ کیا کہ کس قوم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں من جملہ یہ مشترک چیزیں کچھ ہیں کہ سب قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان نے کیا کیا جب ان کے پاس رسول آئے، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم، تو ان ردو مفسرین کہتے ہیں یہ جعلو کے معنی میں ہے، تو رکھ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں پر، وقالو، اور کہا، انا کفرنا، ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بہ، اس مشن کا، اس دین کا جو لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہیں، لفی شک، شک میں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں ہم شک میں ہیں جن کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں. مریب، اور شک بھی کیسا ہے، شک مریب، یعنی ایسا شک جو الجھن میں ڈال دینے والا ہو، جو تذبذب اور تردد میں ڈال دینے والا شک ہو. یہ دونوں کے معنی شک ہی ہے، شک بھی اور مریب، ریب بھی شک ہی کو کہتے ہیں. تو شک مریب سے یہاں مراد ایسا شک ہے جو انسان کو الجھن میں، تردد میں ڈال دے. اب یہاں من جملہ رسولوں کی بات کی گئی کہ جب رسول، کسی بھی رسول نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی تو قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا، کہا کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہاں ایک یہ استعمال ہوا ہے الفاظ کہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیے اپنے منہوں پر. اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح ہم انگلیاں دباتے ہیں اپنے منہ میں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، یا تمسخر کے انداز میں، مذاق کے، اچھا نبی صاحب آئے ہیں، ہاں 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 ہاں، چپ کرو، خاموش رہو، ہم سننے کے لیے تیار نہیں. وہ تمسخر کے انداز میں انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ جو
افواہہم اس کی جو ضمیر ہے یہ کہاں کی طرف لوٹتی ہے؟ کہتے ہیں ان کے نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ان سے ہی کہا کہ بس مت سناؤ، ہم آپ سے ایک لفظ بھی کیا سننا نہیں چاہتے۔ دونوں مطلب ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈالیں یا ان کے، کیونکہ اس قسم کے بے ادب بھی ہوا کرتے ہیں جو انتہا تک جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے رسول کے ساتھ بے ادبی کی ہے اس حد تک کہ ان کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ دیا۔ اور سید قطب علیہ الرحمہ فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے کہ ہاتھ منہ پہ رکھنا، انہوں نے کہا ہے جب انسان زور سے کوئی بات بولنا چاہتا ہے تو ایسے انسان بناتا ہے نا ہاتھ منہ کے سامنے، ایسے انہیں رکھا تو زور سے آواز کی، یعنی شور و غوغا کیا اور زور زور سے کہا، کیا کہا؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم نہیں مانتے جو اس دین کو جو دین لے کر تم آئے ہو، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ بہرحال تینوں صورتیں، کوئی صورت آپ سمجھو معنی یہ ہے کہ ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس انداز سے ٹھکرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ کبھی کبھی موقع دیا ہے، کبھی کبھی دشمن کو موقع ہی نہیں دیا ہے اپنے رسول پر ہاتھ اٹھانے کا، لیکن کبھی کبھی موقع بھی دیا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی۔ مثلا کئی موقعوں پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی دیکھیں آپ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی، کبھی آپ کے وار گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، یعنی کبھی آپ کو بہت ستایا جاتا ہے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جمیل آتی ہے ابو لہب کی بیوی، جب سورہ لہب نازل ہوا اس میں جو اس کا تذکرہ ہے کہ یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جہنم میں ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، جب یہ بات اس نے سنی تو یہ کنکر اٹھا کر پتھر اٹھا کر ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ حضور تشریف فرما ہے خانہ کعبہ کے سامنے، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، جب آتے ہوئے دیکھا جمیل کو، وہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیل آ رہی ہے اور ان کا ارادہ ٹھیک نہیں، پتھر لے کر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یعنی یہاں سے اٹھنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا غم من کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے زور سے کہا کہاں ہے تمہارا وہ ساتھی، اس نے میری حجو کی ہے، یعنی میرے خلاف کچھ کہا، اس نے حجویا اشعار کس کو کہے، اس نے یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اس نے ہی یہ میرے خلاف اشعار کہے جو سورہ لہب نازل ہوئی ہے، کہا اس کا بدلہ میں لوں گی۔ کہاں ہے وہ خود بھی ایک شاعرہ تھی، زبردست قسم کی شاعرہ تھی جنہیں کہ میں اس کا بدلہ لوں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں، کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر نے پوچھا اس سے، کہا تمہیں میرے ساتھ کوئی یہاں دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا تم مذاق کرتے ہو میرے ساتھ، یہاں کوئی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ خیر وہ چلے گئے واپس۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ بھی ایک واضح ثبوت ہے کہ کبھی کبھی حضور علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، ان کو بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، 2 فرشتے اس کو بھیجے جنہوں نے اپنے حفاظت میں لیا، محمد عربی۔ لیکن کبھی کبھی موقع دیا ستانے کا۔ اس میں کیا ہے، جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 17 تک، اس میں یہی پیغام ہے کہ جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں وقتی طور اگر کوئی تکلیف بھی انہیں پہنچے، بہت ساری تکلیفوں سے روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی تکلیف پہنچے بھی لیکن بالآخر فتح ہونے کی ہوتی ہے حق پرستوں کی، بالآخر کامیاب وہی ہوتے ہیں، اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، یعنی ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا، ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک، کیا تم شک میں ہو اللہ کے بارے میں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ جب رسول نے ان کے ساتھ سامنے پیغام رکھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو شک کی مریب میں ہیں، یعنی ہمیں تو آپ کے اس پیغام کے بارے میں ایسا شک ہے جو الجھن میں ڈال دینے والے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ کیا، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک میں ہو؟ وہی اللہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، لیکن عبادت پھر اپنے ان
معبودوں کی کچھ اور معبودوں کی کرتے تھے۔ تو کہا تم تو اللہ کو مانتے ہو جسے آسمان بنائے، کیا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو وہ ہیں جو بالکل بے جان ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں تمہارے۔ یدعوکم، وہ اللہ جو تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے، یدعوکم لیغفر لکم، تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے صاف کہ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے جو من یہاں پہ یہ تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ اس سے مراد کیا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے۔ تو پھر انہوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب گناہ، جب کسی وقت کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سب نہیں ہوتے ہیں، صرف جو حقوق اللہ ہے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہیں اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، کسی کا کچھ دینا ہو وہ تو ادا کرنا ہوگا، کسی بھی قسم کا لین دین ہو وہ پورا کرنا ہوگا یا پھر معاف کروانا ہوگا، وہ باقی رہتے ہیں۔ حقوق جو بندوں کے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ من ذنوبکم ویؤخرکم، اور وہ پکارتا ہے تمہیں اپنی طرف اس لیے کہ تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، یعنی وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہیں بخش دے، معاف کر دے اور انعامات سے نوازے۔ یا پھر اگر نہیں تو پھر ایک مدت دی جاتی ہے، اگر تم قبول نہیں کرتے ہو ایک ٹائم دیا جاتا ہے تمہیں، شاید تم آ جاؤ گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئے تو پھر اس کا عذاب بھی آتا ہے۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، جب یہ ساری دلیلیں ان کے سامنے آتی تھیں نہ کوئی جواب نہیں بنتا تھا ان سے، تو پھر ایک ہی بات کہتے تھے کہ ان انتم، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، گویا تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تم بھی کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے تمہارے بھی ہیں، تم بھی تھکتے ہو، تم بھی بازاروں میں چلتے ہو ہماری طرح سے، تم بھی بیمار ہوتے ہو، تمہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جیسے تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ لاسٹ میں یہی پہنچتے تھے سب اسی بات پہ کہ تم اور ہم میں کوئی فرق نہیں، ہم ماننے والے نہیں۔ تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدون، کہ ہمیں روکو، اما کان یعبد آباؤنا، ان کی عبادت سے، ہمارے ان معبودوں سے جنہیں ہمارے باپ دادا جو ہیں جن کی پرستش کرتے آئے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روکو اس پرستش سے، اس عبادت سے۔ آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، تو ذرا لاؤ ہمارے پاس سلطان مبین، کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی معجزہ پھر لے آؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ تو اس قسم کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، تو یہاں ان کو جواب دیا گیا ہے، وہ جواب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک میں یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یا جو قرآن پاک میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔